اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نعیب علی من صام ولا علی من افطر صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبر واختر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں روزہ رکھنے والے کو برا کہتے تھے، نہ روزہ نہ رکھنے والے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سفر میں روزہ رکھا اور نہیں بھی رکھا۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو تگڑے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی روزہ رکھ کے سنت بنا دی، اور جو کمزور مسلمان ہیں سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، آقا جی نے نہ رکھ کے ان کے لیے بھی سنت کو بنا دیا۔ عن حدثنا جعفر عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى انذر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان مبارک میں روانہ ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا، لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ پھر آپ قراء غمیم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگایا، پھر اس کو بلند کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، پھر آپ نے وہ پانی پی لیا۔ بعد میں آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ رسول سر جھکانے کو کہیں تو اب سر جھکانا عبادت ہے، اللہ رسول کسی کو گالی نکالنے کو کہیں تو اب گالی نکالنا عبادت ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ گالی نکالنا کب سے عبادت ہو گئی؟ تو جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور قرآن کا حکم ہے یہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور کسی کو لانتی کہیں، مردود کہیں، یہ وہ ثواب کا کام ہے؟ کسی کو لانتی کہنا، مردود کہنا یہ ثواب کا کام نہیں، لیکن جب اللہ رسول کہے پھر یہ ثواب کا کام ہے۔ جب اللہ رسول نے کہہ دیا نا جی، اب حضرت ایسے آپ یہاں سے بھاگے جائیں اشفاق چوک، وہاں سے واپس بھاگے آئیں، پھر بھاگے جائیں، پھر بھاگے آئیں، ہاں جی، تو آپ کہیں جی میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ کو کون سیانا کہے گا؟ بھئی بھاگنا کب سے عبادت ہو گیا؟ لوگ کہیں گے دماغ تیرا ٹھیک ہے، لیکن جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو صفا مروہ پہ اللہ دوڑاتا ہے، دوڑو بھائی دوڑو، شاباش، چلو۔ یہ اللہ کیوں دوڑے؟ فرمایا یہی عبادت ہے۔ اب دوڑنا ہی عبادت ہے۔ اللہ رسول نے کہا کہ اس کو برا کہنا ہے، اس کو لانتی کہنا ہے، اس کو مردود کہنا ہے، اس کو شیطان کہنا ہے۔ اب یہی چیزیں عام روٹین میں ہوں تو یہ سب سے بری بات ہے، لیکن جب اللہ رسول کے حکم پہ ہو یہی عبادت ہے۔ ہاں جی، ویسے ہم کہیں یار تو جانور ہے، یار جانور ہے تو بدتر ہے یار تو، ہاں جی برا ہے، لیکن جب اللہ رسول کہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اب یہی عبادت ہے۔ عبادت کا معیار آپ سیٹ نہیں کریں گے، عبادت کا معیار اللہ اور اس کے رسول سیٹ کریں۔ اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں۔ جب میں نے کہہ دیا روزہ نہیں رکھنا، میں نے کھول دیا، یہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ عبادت اس چیز کا نام نہیں جو آپ کے دلوں اور دماغوں کے اندر ہے۔ آج لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو جی خدا بنا دیا۔ یہ میرے سامنے اللہ پاک کلام موجود ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے لوگوں نے اپنی خواہشات کو، یہ اللہ ارشاد فرماتا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔
بھلا دیکھو تو صحیح وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے تو اسے باوصف علم کے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہ جو اپنی طرف سے نا جی شرک 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 بدعت 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 کے فتوے لگا لگا کے نا ساری امت کو جنہوں نے کافر کر دیے، ان سے بندہ یہ پوچھے او بھائی کبھی پتھروں کے اوپر سجدہ کرنا بھی عبادت ہوتی ہے، سر جھکانا، یہ تو مشرک کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب میرے گھر میں آؤ، بیت اللہ کے اندر آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ، پھر وہاں پہ مقام ابراہیم پر آ کے 2 نفل۔ عبادت کا معیار ہم سیٹ نہیں کریں گے، عبادت کیا ہے کیا نہیں ہے، حضرت جو اللہ رسول کہیں وہی عبادت ہے، جس چیز سے اللہ رسول منع کریں وہی عبادت، ہم مقرر نہیں کریں گے، توحید ہم نہیں بتائیں گے۔ آج ہر کسی کو نا توحید خطرے میں لگتی ہے، اللہ کے بندے کیا ہوگا، جاؤ جو تم نے اپنے بت بنائے ہوئے، اپنے خدا بنائے ہوئے، اپنے خواہشات کو، کہ بھائی دنیا ساری ہمارے پیچھے چلے۔ میں نے آج تک کسی نے کہا جس مسلک میں ہوں میں سیدھا قرآن و حدیث سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، آپ پڑھو، آپ کا دل کرتا ہے مانو، آپ کا دل نہیں کرتا ہے نہ مانو۔ بھائی منو گے تو اپنے فائدے نو، نہیں منو گے تو جڑا منوان والا آپ پہ منا لے گا، مجھے کس بات کی پسوڑی پڑی ہوئی ہے، میرا کام ہے آپ تک یہ پیغام پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی، عبادت وہی ہے جو اللہ رسول کا ہے۔ اگر سفر کے اندر حضور نے منع کر دیا تھا نہیں رکھنا، تو اب نہیں رکھنا ہی عبادت تھی، وہ نافرمان لوگ جنہوں نے رکھا۔ عن جابر بن عبد اللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في صبر فرأى رجلا قد طمع الناس وقد ضلل عليه فقال ما له؟ قال رجل صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس البر ان تصوموا في السفر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگ جمع ہیں اور اس پر سایہ کیا ہوا ہے، کسی نے چادر لٹکائی ہوئی ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے بھائی، اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ بعد میں جو آپ نے پریشان ہونا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے، بھائی نئی ہڈی برداشت کر دی تو نہ رکھو، جب اللہ اور اس کے رسول نے رخصت دی ہے آپ کو تو رخصت پر عمل کرو، ہاں جی، اللہ اور اس کے رسول نے۔ اچھا جی، اب یہاں پر میں آپ کو عرض کروں، یہ آگے مسلم شریف کی یہ ساری احادیث آگے اسی سے متعلقہ ساری ہیں، میں بس ایک آخری حدیث پاک عرض کر کے میں آپ کو اس کا نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آقا جی علی اپنا ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل اسرد صوم فاصوم فی السفر قال صم ان شئت وافطر ان شئت۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، آیا سفر میں بھی روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو نہ رکھو۔ جس بندے کی نا جی عادت بنی ہوتی ہے کہ سال میں، میرے ایک ساتھی تھے ہمارے کلاس فیلو تھے، انہوں نے 12 سال مسلسل روزہ رکھا ہے، 12 سال مسلسل روزہ رکھا اور انہوں نے یہ گندم کی روٹی نہیں کھائی، 12 سال سے مسلسل ہوئے بالکل ایسے، اب بھی اس کی طبیعت حالانکہ وہ آپ چھوڑ چکا ہے، 12 سال سے مسلسل روزہ رکھا، وہ دنوں وہ کوئی بھی صرف جو 5 ایام مکروہ ہیں منع ہے جس میں روزہ رکھنا وہ چھوڑ دیتے تھے، باقی سارا۔ اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ چاہے گرمی ہوتی کوئی سردی ہوتی، ہم تو گرمیوں میں ہمارے تو جوس نکل جاتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے، وہ اللہ کا بندہ آج بھی اس کی اسی طرح ہے، اگر اب روزہ نہیں رکھتا لیکن وہ عادت بنی ہوئی ہے نا جی، 12 سال ایک بندہ کام کرتا رہے تو وہ بندے کی طبیعت بن جاتی ہے۔ تو یہ ایسی طبیعت کے بندے تھے جو مسلسل روزہ رکھتے تھے پورا سال، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیتے تو میں رکھ لوں یا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا اگر برداشت کرتا ہے تو رکھ لے، نہیں کر سکتا تو چھوڑ دے۔
اب سفر میں رمضان مبارک کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنے میں علماء کا اختلاف. باہر بعض علماء کرام کہتے ہیں سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اگر رکھ لیا تو مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہونا. حضرت بعد میں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو کوستا رہے، پتہ نہیں رب نے کیڑی جڑے نے جی آزمائش پا دیتا ہے، ہوں بندہ روزہ رکھ کے جناب انج کر. بعد میں جو اللہ رسول کو آپ نے جو کوسنا ہے، اس سے پہلے اللہ رسول نے حکم دیا. ہمارے اوپر جو مصیبتیں پریشانی آتی ہیں قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ابھی اللہ بہت ساری معاف کر دیتا ہے. ویعفو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب چور پکڑا جاتا ہے نا جی، تو میں نے اب یہاں پہ کئی جوتے چور پکڑے اور لوٹے چور پکڑے، یہ ٹوٹیاں لا کے لے گئے تے پھڑ کے جدو انہوں نے پھڑی دا نا جی کہ تیرے پولیس نے نہ کہتے پہلی باری چوری کیتی جی، پہلی باری کیتی جی، پہلی باری معاف کر دو. وہ بڑا رحیم و کریم، تو پہلی دفعہ کسی کو پکڑنے ہی نہیں دیتا، پہلی دفعہ نہیں پکڑاتا کبھی کو. جب چور چوری میں عادی ہو جائے اور وہ رکے نہ، پھر اللہ کی ذات اس کو پکڑ. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.